بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، ایک لڑکی ایک بھکاری کے پاس سے گزر کر روزانہ جاتی تھی، لیکن جب اسے پتہ چلتا ہے کہ اصل میں یہ بھکاری کون ہے تو اس کی ساری دنیا ہی بدل جاتی ہے۔ ناظرین گرامی، اس دنیا میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو کہ ہر بھکاری کو اسی نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ پیشہ ور بھکاری ہے، اور مجھے اس کی بالکل بھی مدد کرنے کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ اگرچہ ایسا ہونا ناممکن نہیں ہے، لیکن ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ جس شخص کو پیشہ ور بھکاری سمجھ کر جھڑک رہے ہوں، اصل میں آپ کی جیب میں موجود سکوں سے ہی اس کے کئی دنوں کے روزے کا افطار ہونا ہو۔ ایسی ہی کہانی اس لڑکی کی بھی ہے جو کہ برازیل کی گلیوں میں موجود اس بھکاری کے پاس سے روزانہ گزرتی تھی، لیکن وہ ایسے بیہیو کرتی تھی جیسے کہ اس نے اسے دیکھا ہی نہ ہو۔ اس طرح وہ اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کی ناکام کوشش کرتی تھی، اور ایسا اکثر لوگ کرتے ہیں کہ بھکاری کو دیکھ کر اسے خندہ پیشانی سے مل کر اس کی مدد کرنے کے بجائے اسے ایسے اگنور کرتے ہیں جیسے کہ ان نے اسے دیکھا ہی نہیں۔ اس لڑکی کا نام شالا تھا، اور شالا روزانہ جب اس بھکاری کے پاس سے گزرتی تو اسے نظر انداز کرنے کے باوجود اس کے ذہن میں یہ سوال ضرور آتا کہ روزانہ یہ بھکاری ان بوسیدہ کاغذوں پر کیا لکھ رہا ہوتا ہے۔ اس بھکاری کا نام ریمونڈو ایروڈو سیورینو ہے، اور اس کو اس قسم پرسی کی حالت میں زندگی گزارتے ہوئے اب تقریباً 35 سال ہو چکے تھے۔ یہ شخص بھکاری ہی نہیں پیدا ہوا تھا، اور ایک وقت تھا کہ یہ بھی اپنے گھر میں آرام اور سکون سے رہتا تھا۔ 23 سال کی عمر میں یہ برازیل کے ایک شہر ساؤ پالو میں ایک بک شاپ پر نوکری کرنے آیا، لیکن حالات بدلتے ہوئے وقت نہیں لگتا۔ اس کو نوکری سے نکال دیا گیا، اور اب یہ سڑکوں پر بے یار و مددگار موجود تھا۔ ملک کے روز بروز خراب ہوتے حالات کی وجہ سے ریمونڈو کو اب کوئی نوکری ملنا بعید از قیاس تھا۔ اس کے پاس اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے ماسوائے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے کے اور کوئی آپشن نہیں تھا، چنانچہ وہ مجبوراً ایک بھکاری بن گیا۔ اس شخص نے اپنے برے حالات کو اپنے شوق پر حاوی نہیں ہونے دیا۔ اس کو شاعری کرنے اور کہانیاں لکھنے کا شوق تھا۔ وہ دن سارا سڑک کے کنارے بیٹھا شاعری لکھتا رہتا، اور آس پاس موجود لوگ اسے پاگل سمجھ کر اس کے کشکول میں کچھ نہ کچھ ڈال جاتے جس پر اس شخص کا گزارا ہو جاتا۔ لیکن کسے معلوم تھا کہ ان برے حالات کی وجہ سے یہ شاعری ہی ہے جو کہ اسے حواس میں رکھے ہوئے ہے اور پاگل ہونے سے بچنے میں مدد کرتی ہے۔ اس کا بہت بڑا خواب تھا کہ کسی طرح میری شاعری پبلش ہو جائے، لیکن اسے اپنی حقیقت کا پتہ تھا کہ اس کے لیے 2 وقت کی یا 1 وقت کی روٹی ہی ہو جائے تو بہت ہے۔ شالا بھی ان لوگوں میں سے تھی جن کا گزر اس بظاہر مجنوں کے پاس سے روزانہ ہوتا تھا۔ شالا کے ذہن میں یہ سوال آتا تھا کہ یہ ان بوسیدہ کاغذوں پر کیا لکھتا ہے، لیکن تیز زندگی نے اسے کبھی رک کر اس شخص سے پوچھنے کا موقع ہی نہ دیا۔ ایک دن آخر یہ لڑکی اپنے تجسس کے سامنے ہار گئی، اور اس نے اس بوڑھے بھکاری سے پوچھ ہی لیا کہ تم ہمیشہ ان بوسیدہ کاغذوں پر کیا لکھتے رہتے ہو؟ اس کے پوچھنے پر اس نے ایک کاغذ کا ٹکڑا اس لڑکی کے حوالے کیا۔ لڑکی نے جب اس کی یہ نظم پڑھی تو اس سے بے حد حیرت ہوئی، کیونکہ نظم کے اشعار دل تک اترنے والے تھے، اور ان اشعار کا ایک ایک لفظ بامانی تھا۔ اس لڑکی نے اس سے مزید شاعری دکھانے کو کہا۔ اس لڑکی نے اس شاعر کے ایک سے بڑھ کر ایک سوز و گداز سے بھرے شعر پڑھے۔ اس لڑکی نے اس شاعر کو اپنی پوری داستان سنانے کو کہا، جو کہ اس نے اس لڑکی کو سنا دی۔ یہ لڑکی اس کے لیے کچھ کرنا چاہتی تھی، اگرچہ وہ مالی طور پر اس بھکاری کی زیادہ معاون ثابت نہیں ہو سکتی تھی، لیکن اس نے اس کی شاعری کو دنیا تک پہنچانے کا منصوبہ بنایا۔ اس نے اس شاعر کا ایک فیس بک پیج بنایا، اور اس پر اس کی لکھی ہوئی شاعری اپلوڈ کرنا شروع کر دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس شاعر کے اشعار کا سحر ہزاروں لوگوں پر چل گیا تھا، اور اب اس کے پیج کو تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ لوگ فالو کر رہے تھے، اور ان میں کئی اس کے لیے تحائف بھی لے کر آئے۔ لیکن زندگی نے جو تحفہ اس مصیبت کے مارے بھکاری کو دینا تھا وہ ابھی باقی تھا۔ جیسے جیسے اس شخص کو شہرت ملتی گئی ویسے ویسے اس کے حالات بھی بہتر ہوتے چلے گئے۔ ایک دن اس کی تصاویر ایک شخص تک پہنچی جس نے چونک کر کہا کہ یہ تو میرا بھائی ہے۔ اس نے اس کی ڈیٹیلز چیک کیں تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ آخر ریمونڈو کے بچھڑے ہوئے بھائی نے اسے ڈھونڈ لیا، اور جب یہ دونوں بھائی آپس میں ملے ہوں گے اس وقت ان دونوں کے کیا جذبات ہوئے ہوں گے انہیں الفاظ کی لڑی میں پرونا ناممکن ہے۔ تقریباً 35 سال کے بعد وہ پہلی بار کسی اچھی جگہ نہا سکتا تھا، اور اب اپنے حالات بھی درست کر سکتا تھا۔ آج کی رات جب اسے نیند آئی تو اس کو سہارا دینے کے لیے فٹ پاتھ کے سخت پتھر نہیں تھے، بلکہ ایک آرام دہ بستر اس کے لیے موجود تھا۔ اس بھکاری کی زندگی مکمل طور پر تبدیل ہو چکی تھی، اور اب اسے پہچاننا بھی مشکل تھا۔ تقریباً 35 سال کے صبر آزما وقت کے بعد اب وہ پہلی بار ہسپتال بھی گیا، جہاں موجود ڈاکٹرز نے اس کا مکمل چیک اپ کیا اور اسے بتایا کہ وہ مکمل صحت مند ہے۔ اگرچہ وہ اتنا عرصہ قسم پرسی کے حالات میں زندہ رہا تھا، لیکن آج بھی وہ مکمل طور پر صحت مند تھا۔ اب اس کے لیے مزید شاعری کرنے اور اس کو اپنے مداحوں تک پہنچانے کے درمیان کوئی رکاوٹ حائل نہیں تھی،
اور اب یہ شخص یقیناً اپنے زندگی کے سب سے خوبصورت پل جی رہا تھا۔ ناظرین محترم، سڑکوں پر موجود بھکاریوں کے لیے ایک بات تو طے ہے کہ وہ مشکل حالات سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ ان میں سے ان لوگوں کو چھوڑ کر جو کہ پیشہ ور ہوتے ہیں، اگر صرف ان لوگوں کو دیکھا جائے جو کہ حقیقی معنی میں ضرورت مند ہوتے ہیں، تو اس دنیا کی نعمتیں اور رنگینیاں ان لوگوں کو کم ہی میسر آتی ہیں۔ ایسا ہی بھکاری گلیوں میں مانگ کر گزارا کرتا تھا، لیکن ایک پولیس والے کی وجہ سے اسے اپنے والدین کے بارے میں پتہ چلا تو اس کی زندگی ہی بدل گئی۔ مک میئرز کو ان سڑکوں پر مانگ کر گزارا کرتے ہوئے تقریباً 30 سال ہو چکے تھے، اور اب اس کو سخت گرمی اور سخت بارشوں میں کھلے آسمان تلے سونے کی عادت ہو چکی تھی۔ اس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ پولیس والے تھے، چونکہ جس جگہ وہ رہتا تھا وہاں پر بھیک مانگنے پر پابندی تھی، اور اگر وہ بھیک نہ مانگتا تو کھاتا کہاں سے؟ اس وجہ سے اس کو اکثر اوقات پولیس والوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا، جو کہ اسے گرفتار کرنے سے بھی نہیں ہچکچاتے تھے۔ ایک پولیس والا اس پر کافی مہربان تھا، یہ اس کو جب بھی پکڑتا اس کو ایک وارننگ دے کر چھوڑ دیتا، لیکن اس کے لیے بھیک نہ مانگنا بھوکے مرنے کے مترادف تھا۔ ایک دن یہ پولیس والا بھی تنگ آ گیا اور اس نے اس کو گرفتار کرنے کا پلان بنا لیا۔ وہ جب اسے گرفتار کر کے اس پر کیس چلانے کے لیے اس کی ڈیٹیلز پوچھنے لگا تو تب اسے اس شخص کی قسم پرسی کا اندازہ ہوا۔ اس نے اس بھکاری سے شناختی کارڈ دکھانے کا کہا، جس پر بھکاری نے جواب دیا کہ میرا کوئی شناختی کارڈ نہیں ہے، مجھے بس اتنا پتہ ہے کہ میرا نام مک میئرز ہے۔ پولیس والے کے لیے یہ بات بہت حیران کن تھی، کیونکہ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کے پاس شناختی کارڈ ہی نہ ہو۔ اب پولیس والے کو یہ بھی پتہ چل چکا تھا کہ کیوں یہ شخص کوئی جواب بھی نہیں کر سکتا تھا۔ پولیس والے نے اس سے مزید سوالات پوچھنے شروع کر دیے، لیکن کسی کا بھی اس نے کوئی خاطر خواہ جواب نہ دیا۔ خیر، پولیس والے نے جب اس سے اس کی زندگی کا حال بتانے کو کہا تو تب اس نے بتانا شروع کیا کہ میں نے جب ہوش سنبھالا تو میرے سوتیلے ماں باپ مجھے پال رہے تھے، لیکن میرے سوتیلے بہن بھائی مجھ سے بے حد نفرت کرتے تھے۔ میرے ماں باپ کی وجہ سے کوئی مجھے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، لیکن یہ اچھا دور زیادہ عرصے تک نہ چلا۔ میرے سوتیلے ماں باپ کا جلد ہی انتقال ہو گیا اور میں اپنے سوتیلے بہن بھائیوں سے تنگ آ کر اپنے گھر سے بھاگ گیا۔ گھر سے بھاگنے کے بعد میرے لیے زندگی آسان ہونے کے بجائے مزید سخت ہوتی چلی گئی۔ مجھے کھلے آسمان تلے سونا پڑتا تھا، اور نہ تو میرے پاس کھانے کو پیسے تھے اور نہ ہی میرے پاس نوکری حاصل کرنے کے لیے کوئی ہنر تھا۔ خیر، ایک شخص سے میں نے ڈرائیونگ سیکھی اور ایک ٹرک ڈرائیور بن گیا۔ ٹرک کے لمبے سفر اور کھلی روڈز پر میں اپنا وقت گزار کے بڑا ہی خوش ہوتا تھا، لیکن ہر خوشی کی طرح میری یہ خوشی بھی زیادہ دیر نہ چلی۔ مجھے اس نوکری سے نکال دیا گیا اور میں ایک بار پھر سے سڑک پر بے یار و مددگار گھومنے پر مجبور تھا۔ میں تب سے بھیک مانگ کر گزارا کرتا ہوں۔ اس پولیس والے نے اس کو مشورہ دیا کہ اگر تم اپنا شناختی کارڈ بنوا لو تو حکومت کی طرف سے تمہیں امداد مل سکتی ہے۔ اس بات پر یہ شخص رضامند ہو کر شناختی کارڈ بنوانے چلا گیا۔ وہاں پر موجود سٹاف نے اسے اس عمر میں شناختی کارڈ بنوانے کے لیے ڈاکومنٹس کی ایک لمبی لسٹ بتا دی، جس میں ان نے اسے رہائشی پتہ بتانے کا بھی کہا، جو کہ اس شخص کے پاس نہ تو تھا اور نہ ہی مستقبل قریب میں اسے ایسا کچھ ہوتا نظر آ رہا تھا۔ اس پولیس والے کو جب یہ بات پتہ چلی تو اس نے معاملات کی خود سے تحقیق کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس پولیس والے نے دن رات محنت کر کے اس شخص کی ڈیٹیلز ڈھونڈنا شروع کر دیں، اور خوش قسمتی سے اس کو اس شخص کا برتھ سرٹیفکیٹ مل گیا، اور تب جا کر اسے اس بھکاری کا اصل نام بھی پتہ چل گیا، جو کہ اس کے اصل ماں باپ نے اسے دیا تھا۔ اس کا اصل نام گورڈن مائیکل اوکلے تھا۔ اس کو اب اس بنیاد پر اپنا آئی ڈی کارڈ بھی مل گیا۔ جلد ہی اس پولیس والے کی اس خاص محنت کی خبر میڈیا پر بھی آ گئی، اور میڈیا والوں نے اس بھکاری اور پولیس والے کو انٹرویو کے لیے بلایا۔ یہ خبر ایک پرائیویٹ انویسٹیگیٹر مارک ایسکنز تک بھی پہنچی، اور مارک نے اس بھکاری کی مکمل ڈیٹیلز ڈھونڈنے کا منصوبہ بنایا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یقیناً یہ شخص خاص ہے اور یقیناً اس کی کوئی نہ کوئی فیملی آج بھی ضرور موجود ہوگی۔ اب اس پرائیویٹ انویسٹیگیٹر نے دن رات ایک کر کے اس بھکاری کے رشتہ داروں کی کھوج شروع کر دی، اور انہیں کیا معلوم تھا کہ اس کھوج کا نتیجہ ان کی سوچ سے بھی بڑا ہوگا۔ ایسکنز کو اس شخص کی اصل ماں کا پتہ چل گیا، جس کا نام مارین پاولین اوکلے تھا۔ اس کی ماں کی بھی بڑی ہی دردناک کہانی ہے۔ اس کی ایک نیوی آفیسر سے شادی ہوئی، لیکن اس کے ساتھ نہ بن سکی، چنانچہ اس نے اس سے طلاق لے لی۔ طلاق کے بعد بھی اس کے حالات بہتر نہ ہوئے، اور بہت جلد ہی اسے پتہ چل گیا کہ اس کا بیٹا بھی تندرست نہیں ہے۔ اسے ڈاکٹرز نے بتایا کہ اس کے بیٹے کے معدے میں السر ہے۔ اب اسے ایک سخت فیصلہ کرنا تھا۔ اگر وہ اسے یعنی اس بھکاری کو اپنے ساتھ رکھتی تو اسے اس کو اپنے سامنے روز بروز موت کے قریب ہوتے دیکھنا پڑتا، اور اگر وہ اسے کسی امیر جوڑے کو اڈاپٹ کرنے کے لیے دے دیتی تو اس کا علاج تو ہو جاتا، لیکن اسے اپنے بچے کو خود سے ہمیشہ کے لیے دور کرنا پڑتا۔ اس نے اپنے بچے کی زندگی کے آگے اپنے جذبات ہار دیے اور اسے ایک امیر جوڑے کو گود دے دیا۔ اس کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوا ناظرین کو ہم پہلے بتا چکے ہیں۔ اس انویسٹیگیٹر نے کافی محنت کے بعد اس بھکاری کی فیملی کو بھی ٹریک کر لیا، اور اتفاق سے وہ ابھی زندہ تھے۔ انہیں جب اپنے بچے کا پتہ چلا ہوگا
اور جب یہ بھکاری اپنی اصل ماں اور فیملی سے ملا ہوگا تب ان سب کے کیا جذبات ہوئے ہوں گے، یہ بات الفاظ میں بیان کرنا بےحد مشکل ہے۔ خیر، اب یہ اپنی فیملی سے مل چکا تھا اور بہت جلد اپنی فیملی کے ساتھ شفٹ ہونے والا تھا۔ اس پولیس آفیسر اور اس پرائیویٹ انویسٹیگیٹر کی تمام تر کاوشوں کی وجہ سے اس شخص کو ایک نئی زندگی مل چکی تھی۔